بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار چند سوداگر اونٹوں پر شکر لادے جا رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے شکر کے سوداگروں سے دریافت کیا، اونٹوں پر کیا ہے؟ سادہ لباس کی وجہ سے سوداگروں نے حضرت بابا فرید کو کوئی ضرورت مند انسان سمجھا، اسی لیے از راہ مذاق کہا، یہ نمک کی بوریاں ہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوداگروں کی اس طنزیہ گفتگو کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا اور نہایت خوش دلی کے ساتھ فرمایا، تم کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا۔ شکر کے سوداگر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانقاہ واپس تشریف لائے۔ پھر جب وہ سوداگر اپنی شکر فروخت کرنے کے لیے بازار پہنچے اور بوریاں کھولی گئی تو سب کے سب حیرت زدہ رہ گئے۔ بوریوں میں شکر کے بجائے نمک بھرا ہوا تھا۔ تمام خریدار ان سوداگروں کو برا بھلا کہنے لگے، شکر کہتے ہو اور نمک بیچتے ہو، کیسا فریب ہے اور کیسا اندھیرا ہے۔ سوداگر بھرے بازار میں تماشا بن کر رہ گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شکر نمک میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد ایک سوداگر کو راستے کا واقعہ یاد آ گیا۔ یقیناً وہ کوئی مرد نیک تھا جس کے ساتھ ہم نے شرارت کی تھی۔ ایک سوداگر نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسی کی بد دعا سے ہماری ساری شکر نمک کا ڈھیر بن گئی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی تمام سوداگر واپس لوٹے اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ شکر کے سوداگر بڑی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آخر تم کس جرم کی معافی مانگ رہے ہو؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو فراموش کر چکے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اجنبی لوگوں کی معافی پر حیرت ہو رہی تھی۔ سوداگروں نے بیک زبان عرض کیا، آپ کی بد دعا سے ہماری شکر کا سارا ذخیرہ نمک میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مسلمان کسی کو بد دعا نہیں دیتا، تم نے اپنے دینی بھائی سے مذاق کیا تھا، اللہ نے تمہیں اس کی سزا دے دی۔ ہمیشہ اپنی زبان سے کلمہ خیر ادا کیا کرو، کوئی نہیں جانتا کہ کب قبولیت کی ساعت آ جائے۔ شکر کے سوداگر اپنی اس حرکت پر سخت نادم تھے۔ آخر بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جاؤ دوبارہ اپنے اسباب تجارت کو دیکھو، اللہ فضل کرے گا۔ جب سوداگر واپس آئے اور ڈرتے ڈرتے بوریوں کے منہ کھولے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ تمام بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھی۔